أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ 11واں پارہ 8واں رکوع۔ قل من یرزقکم، اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے، من یرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ امن یملک السمع، کون مالک ہے قوت سماعت کا، سننے کا کون مالک ہے؟ والابصار، اور قوت بصارت کا کون مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو یہ کائنات کی تدبیریں کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب کہیں گے کہ یہ سارا کام ایک ذات کر رہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ماننے کے باوجود بھی اس کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، ماننے کے باوجود بھی اس سے ڈر اور خوف نہیں ہے۔ کس انداز میں میرا رب سمجھا رہا ہے، کس انداز میں، اور کتنی بار یہ توحید سمجھا رہا ہے۔ آج تو دیکھیں دنیا کا دستور ہے، باس ایک مرتبہ سمجھاتا ہے، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کان سے پکڑ کے باہر کر دیتا ہے۔ یہی ہے نا، کتنا ہی بڑا مشفق انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان کا وہ ہمدرد کیوں نہ ہو، حقیقت یہی ہے۔ باپ ہیں، باپ کی حیثیت سے دیکھیں، تقریباً ہی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچہ جب نافرمانی کرتا ہے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنا غصہ ہوتا ہے، اور جب کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، کریں گے تو وہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے اس کی ماں، پھر وہ ہمیں نکال دے گی، ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ذات سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھانے کا انداز دیکھیں، دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ کون مالک ہے تمہاری قوت سماعت، یعنی کانوں کا اور آنکھوں کا؟ اگر میرا رب چاہے تو آنکھ سے محروم کر دے، کیا ہوگا؟ سماعت سے محروم کر دے، کیا ہوگا؟ کسی ایسی بیماری میں ڈال دے جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ساتھ چلے، کیا ہوگا؟ کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ سنتے ہیں اور آواز دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ آ کے فرض نماز ادا کریں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ بھائی جس کے لیے، یعنی کہ تم رزق کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو، تم رزق کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، اس رزق کا تو مالک ہی میں ہوں۔ جب وہی مالک ہے تو اس ایک کو راضی کر کے چلیں تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟
اگر ہم نے اس ایک کو راضی نہیں کیا اور اسباب کو راضی کرنے میں لگ گئے، اپنے بڑوں کو راضی کرنے میں لگ گئے، یاد رہے دنیا کبھی کسی سے خوش نہیں ہوئی، دنیا کبھی بھی کسی سے خوش نہیں ہوئی۔ آج دیکھ لیں، سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اخلاق اعلیٰ، جس کی سیرت اعلیٰ، جس کا کردار اعلیٰ، مشرکین مکہ دیکھیں کیا خوش تھے ان سے۔ آج جس کی ہم مثالیں دے رہے ہیں، کیا مشرکین مکہ ہمارے نبی سے خوش تھے؟ ہم ہیں کہ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی رسومات، بچوں کی تقریبات میں ایسی واہیات رسومات کا ارتکاب کرتے ہیں اور رب کو ناراض کر کے بیٹھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں کشادگی نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ وہ جس کی ابتدا ہم نے رب کی نافرمانی سے کی ہے، جس شادی کی ابتدا ہم نے رب کی نافرمانی سے کی ہے، بتائیں اس گھر میں برکتیں کب آئیں گی؟ برکتوں والے دروازے تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے، اپنے ہاتھوں سے دروازے بند کر دیے، اب کہاں سے آئے گی رحمت؟ اس لیے کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہاں میرا رب کہتا ہے کہ کون مالک ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم اپنے آنکھوں کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنے کانوں کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہمیں استفادے کے لیے دیے ہیں، عاریتاً دیے ہیں۔ اور بہت سے لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ وہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں ڈونیشن کے طور پر دے دینا، حرام ہے۔ ہم خود اپنے اعضاء کے مالک نہیں ہیں بھائی، اپنے اعضاء کے ہم صرف ایک حد تک ہیں کہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو خون ہے، جو خون دیتے ہیں بامر مجبوری یہ دے تو سکتے ہیں، لیکن بیچنا بھی اس کا حرام ہے۔ آگے فرمایا كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گئی بات آپ کے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی جی آپ ان کو جتنے معجزات دکھائیں، کتنے ان کو آپ سب کچھ دکھا دیں، اس کے باوجود یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ہمارے دل اتنا سخت نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہی دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرتا ہے، سبارہ گناہ کرتا ہے، تو یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اٹھا لیتے ہیں۔ توبہ کی توفیق جب اٹھ گئی، اب دیکھیں ایک گناہ ہوتا ہے نا، اگر رشوت پہلی مرتبہ کوئی لے رہا ہو تو وہ دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، کیمروں کو بھی دیکھتا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے، کیونکہ وہ پہلی غلطی کر رہا ہے۔ اور اگر وہ لے ہی رہا ہے 1 سے 2 سے 4 5 6 10 مرتبہ لے چکا تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو اس طریقے سے گھما کے پیش کرے گا کہ میں تو کچھ غلط کام کر ہی نہیں رہا۔ یہی انسان اور مسلمان کی حالت ہے۔ اگر ہم نے اللہ سے توبہ نہیں کی، یقین کریں کہ ہمارے گناہ بھی شیطان ہمیں خوبصورت کر کے پیش کرے گا کہ تم نے تو غلطی کی ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل ہے، انتم، تم، بریئون، بری ہو، مما، اس سے جو، اعمل، عمل کرتا ہوں میں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ،
اور میں بری ہوں اس سے جو عمل کرتے ہو تم۔ بڑی عجیب انداز میں اب پورا دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ نبی جیسی شخصیت کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، آپ کی دعوت کے بعد بھی آپ کی بات یہ نہیں مانتے، آپ ان کو کہہ دو میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ نبی کی بات، نبی کی شریعت، اور ان کو میرا رب فرما رہا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ابھی میرے سامنے عمل کرے، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو بگڑ جاتے ہیں۔ یار یہ کس چیز کی یہ کیا ہے، کون سی تبلیغ ہے؟ اب بہت سے ساتھی آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب فلاں آدمی نماز ایسے پڑھ رہا ہے، آپ ان کو سمجھا دیں۔ اچھا بھی سمجھا دیا، دوسری مرتبہ آپ نے سمجھایا نہیں، بھائی سمجھایا تو ہے، اب وہ نہیں مان رہا تو کیا کریں؟ کیوں نہیں مان رہا آپ کی بات؟ آپ کی بات ہی نہیں مانتا، بگڑ گئے۔ یار اگر آپ نے سمجھانا ہی دین ہی سمجھ کے سمجھا رہے ہیں، اگر سامنے والا آپ کو ایک مرتبہ کہنے سے سننے سے وہ عمل کر لیتا ہے ٹھیک، اگر عمل نہیں کرتا تو آپ کو تو دعوت کا تبلیغ کا فائدہ تو ہوا، ثواب تو مل گیا۔ آج برائی کی بنیاد ہی یہی ہے، خصوصاً مساجد کے اندر، خصوصاً مساجد کے اندر بنیادی چیز یہی ہے۔ ایک بندے کو اگر کوئی دین کا مسئلہ معلوم کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ پورے نمازی میرے اس مسئلے پر عمل کریں، یہاں تک کہ اگر امام بھی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ امام اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے کہ میں نے ان کو دین کی بات بتائی تھی کہ نمازیوں کو بتاؤ، یہ بتاتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے ساتھی یہاں آ کے کہتے ہیں میں پہلے وہاں اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا، میں نے وہ امام صاحب کو یوں کہا، امام صاحب نے میری بات نہیں مانی، تو میرا دل نہیں کرتا وہاں نماز پڑھنے کو۔ میں نے کہا یہاں سے بھی کب جاؤ گے؟ یہاں سے بھی جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایسے لوگ یقین کریں، اگر اللہ باخدا اگر اللہ فرشتوں کو بھی ان کا امام بنا کے بھیج دے، یہ لوگ ان فرشتوں پر بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال دیکھیں، میرا عمل کیا ہے؟ میں سامنے والے کو دیکھتا ہوں کہ جنید بغدادی ہونا چاہیے، بس ہم سامنے والے کو کہتے ہیں حسن بصری اور رابعہ بصری ہونی چاہیے۔ میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی کو میرے رب نے فرمایا آپ کا کام ہے دعوت دینا، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو کہہ دیں آپ کے لیے آپ کا عمل، میرے لیے میرا عمل۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔